الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت جس انسان کو اولاد سے نوازے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ مالک کی شان ہے۔ بہرحال ایک کمپلیٹ فیملی وہی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو بہن بھائیوں کی تربیت کامل ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن گھر کے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال تو ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ کے اندر آئے، چکر لگایا اور چلے گئے، اور بچوں کی مثال نرسز کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ میں ہی رہتے ہیں اور ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ریسرچ یہ ہے کہ 11 سال تک کی عمر کے بچے اپنا 33% ٹائم اکٹھا گزارتے ہیں، بہن بھائی۔ آپ بتائیں کہ 1/3 آف دی ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے، اور 14 سے 17 ایئر ایج کے بچے 14 سے 17 آورز پر ویک اکٹھا گزارتے ہیں۔ ایک ویک میں اتنا ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے۔ یہ بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، تھوڑی دیر میں لڑائی ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں دوست بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ 2 to 4 ایئرز کے بچے ہر 10 منٹ میں ایک مرتبہ کلیش کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور 4 to 7 ایئرز کے بچے وہ ہر 20 منٹ کے بعد ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے ان کو ایسی طبیعت دی ہوتی ہے کہ وہ جلدی اس کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے کہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ those boys who have sisters are more nicer and given these boys have less negative emotions, they have no fear, sisters make you more loved۔ جن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو پیار دیتی ہیں، تو ان بچوں کو یہ احساس ملتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور ہم سے محبت کی جا رہی ہے۔ اوہایو یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ with every sibling chances of divorce reduce۔ جتنا بچے ہوتے جاتے ہیں اتنا ڈائیورس کے چانس ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، ایک جڑ ہو تو درخت کمزور ہوتا ہے، 2 جڑیں ہو تو نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، اور 3 جڑیں ہو تو اور مضبوط۔ جتنا جڑیں بڑھتی جائیں گی اتنا درخت مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح فیملی میں جتنے بچے ہوتے ہیں اتنا فیملی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، سیپریشن اور ڈائیورس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ UK کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ سسٹر میکس یو مور کمیونیکیٹو۔ جن بھائیوں کی بہن ہوتی ہے وہ بچے کمیونیکیشن سکل زیادہ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہن کے اندر کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھائیوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ بوائز ہو ہیو سسٹرز آر مور ایمپیتھیٹک، ان میں ایمپتھی آ جاتی ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مشکل اوقات میں۔
چنانچہ ٹیکساس یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے کہ بوائز آفٹر سسٹرز آر اچیورز، کہ جہاں بہن کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ بڑا اچیور بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو بہن کا ساتھ ملتا ہے. بہن کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلی لو اینڈ کمپیشن، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. چنانچہ بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے ساتھ محبت، پیار، ہمدردی کے ساتھ رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیما. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور عمر میں بڑی تھی، تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی اور لوری پڑھا کرتی تھی، ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہاری عمر دراز ہو، تم سلامت رہو، زندہ رہو، تو گویا یہی الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اس محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، باقی رکھنا. چنانچہ جب ان کے قبیلے پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا. اس قبیلے کے قیدی پکڑ کر مدینہ طیبہ لائے گئے، قیدی پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پیغمبر اسلام سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہن ہوں. تو ابتدا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، میری کوئی بہن نہیں تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس عورت کو میرے پاس بلاؤ. چنانچہ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ اس نے کہا کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ایک موقع پہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کر رہی تھی تو آپ کو میں نے اریٹیٹ کر دیا، اور اریٹیٹ ہونے کے بعد آپ نے دانتوں سے میرے جسم پر کاٹا تھا. چھوٹے بچے کے جب نئے نئے دانت آتے ہیں تو ان میں انگلی آ جائے، کوئی پینسل آ جائے، وہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. تو اس عمر میں نبی علیہ السلام نے اپنی بہن شیما کو کاٹا تھا اور اس کے جسم پر اس کے نشان تھے. چنانچہ اس نے واقعہ بھی سنایا اور اپنا کندھا بھی دکھایا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں سے کاٹا تھا. تو نبی علیہ السلام کو خود بھی واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میری رضائی بہن ہو، تم نے مجھے چھوٹی عمر میں گود میں کھلایا تھا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا بڑا اکرام کیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شیما سے کہا کہ شیما اس چادر کے اوپر بیٹھو. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں اکرام کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر بچھا کر بہن کو کہا کہ اس چادر کے اوپر آپ بیٹھیں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گاؤں میں واپس، قبیلے میں واپس جانا چاہوں گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے قبیلے میں واپس پہنچا دیتے ہیں. اس پر اس نے کہا کہ اگر میں اکیلی واپس جاؤں گی تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی سفارش پر اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد فرما دیا. پھر اپنی بہن کو بہت ساری بکریاں اور بہت ساری چیزیں ہدیہ میں